پاک محمد مصطفیٰ نبیوں کا سردار، نبیوں کا سردار۔ یہ ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں، یہ ہمارے اوپر پابندی لگاتے ہیں کہ جناب آپ نے قرآن کو نہیں پڑھنا۔ ہمارے اوپر پابندی ہے کہ ہم قرآن پڑھیں تو ہمارے لیے سزا بھی ہے، جیل بھی ہے، سارا کچھ ہے، اور خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن سے تمہیں کوئی دلیل نہیں دینی۔ آپ معاملے کی صورتحال کو سمجھیں کہ خود یہ کہتے ہیں کہ ہم نے قرآن آپ کے سامنے پیش نہیں کرنا اور آپ کو قرآن پڑھنے کی اجازت بھی نہیں ہے۔ اب مجھے یہ بتائیں کہ قرآن پھر اللہ تعالیٰ نے کس لیے بھیجا تھا؟ کہ اس پہ ختم پڑھ کر تو چاول کھائے جائیں، یا وہ غلاف میں لپیٹ کر وہ سب سے اوپر والی الماری میں رکھا جائے کہ جس تک ہاتھ بھی نہ پہنچے اور ساری زندگی وہاں پڑا رہے، یا اس لیے بھیجا تھا کہ اس کو طوطے کی طرح رٹ کر تو اس کے بعد اس پر عمل ایک رتی برابر بھی نہ کیا جائے؟ تو قرآن اس لیے نہیں آیا تھا۔ قرآن اللہ تعالیٰ نے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے قرآن پڑھو اور دوسروں کو پڑھاؤ، تم میں سے سب سے بہترین وہ ہے جو قرآن خود پڑھتا ہے اور دوسروں کو پڑھاتا ہے۔ تو یہ کیسے اللہ کے اور رسول کے اور قرآن کے دشمن ہیں مولوی کہ کہتے ہیں کہ تمہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہم دیں گے، تم قرآن پڑھو گے تو پاکستان کی حکومت جو ہے جس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنتیں برس رہی ہیں، اسی لیے کہ وہ کہتے ہیں تمہیں قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ اگر تم اللہ کا نام لو گے، اگر تم کلمہ پڑھو گے، اگر تم درود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بھیجو گے تو آئین پاکستان اس سے زیادہ سخت لعنتی کوئی آئین نہیں ہو سکتا کہ جس کے اندر اللہ کا نام لینے پر جو ہے وہ سزا ہوتی ہو، جیل ہوتی ہو، جرمانے ہوتے ہوں۔ کس کام کے لیے؟ میں کہتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں کہتا ہوں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، میں کہتا ہوں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ کو بڑا کہنے پر جو ہے وہ مجھے سزا دی جاتی ہے اور مجھے کہا جاتا ہے کہ تم نے اللہ اکبر کہا تو پاکستان کے آئین کے مطابق تمہیں سزا دی جائے گی۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس سے زیادہ لعنتی دنیا میں کوئی آئین ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ لعنتی دنیا میں کوئی آئین اور قانون اس طرح کا بنانے والے ہو سکتے ہیں جو اللہ کا نام لینے پر، قرآن پڑھنے پر جو ہے وہ سزا دیتے ہوں اور جرمانے کرتے ہوں؟ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، میں آپ کو بھی دکھاتا ہوں، یہ بھی ہم ابھی دیکھتے ہیں لیکن میں اس کی طرف بھی تھوڑی روشنی ڈال دوں کہ یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، یہ دیکھیں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اللہ کا کلام ہے، ہم آپ کو اللہ کا کلام پڑھ کر سناتے ہیں، اللہ کے کلام کی طرف بلاتے ہیں کہ جو اللہ کہہ رہا ہے اس کو سنو۔ ہم اپنی نہیں سناتے، ہم اپنی طرف نہیں بلاتے، ہم اللہ اور اس کے رسول اور اس کے قرآن اور اس کے فرمان کی طرف آپ کو بلاتے ہیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ایک فیصلہ آپ کو ہمارے غیر احمدیوں کو کرنا پڑے گا کہ یا اللہ کو مان لیں یا مولوی کو مان لیں۔ مولوی آپ کو شیطان کی طرف بلاتا ہے، ہم آپ کو قرآن کی طرف بلاتے ہیں۔ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، کوئی زور زبردستی نہیں ہے کہ آپ اللہ کی طرف آنا چاہتے ہیں، اللہ کے قرآن کی طرف آنا چاہتے ہیں یا مولوی کی طرف اور شیطان کی طرف جانا چاہتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو منع کرے اللہ کی مساجد سے کہ اس میں اللہ کا ذکر کیا جائے۔ یہ احمدی مسلمانوں پہ پابندیاں لگاتے ہیں کہ تم مسجد کو مسجد نہیں کہہ سکتے، مسجد میں عبادت نہیں کر سکتے، اللہ کا نام نہیں لے سکتے، اللہ کا ذکر نہیں کر سکتے، اللہ کی توحید بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی
تمجید بیان نہیں کر سکتے، اللہ کی تسبیح بیان نہیں کر سکتے، تو ان سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے؟ اس سے بڑا ظالم اور لعنتی آئین اور قانون کون سا ہو سکتا ہے؟ وَمَنْ أَظْلَمُ، قرآن کہتا ہے، میں نہیں کہتا، یہ قرآن کہتا ہے، وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ اس سے زیادہ ظالم کون ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی مسجدوں میں روکے کہ اللہ کا نام وہاں نہیں لیا جائے گا، وَسَعَى، اور وہ کوشش کرے، فی خرابہا، ان مسجدوں کو برباد کرنے میں۔ سیال کوٹ کے وہ لوگ جنہوں نے احمدی مسلمان مسجدوں کو تباہ کیا، وہ کمشنر اور ڈی سی جو مل کر احمدی مسلمانوں کی مسجدوں کے اوپر سے مینارے توڑتے ہیں، وہ سارے اس قرآن کی آیت کے مطابق ظالم ہیں، اور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے ظالموں پر بھی لعنت بھیجی ہے، وہ بھی میں آپ کو دکھا دیتا ہوں۔ یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ لعنت اللہ علی الظالمین، ٹھیک ہے جی۔ یہ دیکھیں پیچھے سے میں آپ کو بتاتا ہوں، اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ 7 سورۃ الاعراف کے اندر، وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنت والوں نے دوزخ والوں کو پکارا، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا، کہ ہم نے اس چیز کو پا لیا جس کا وعدہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، حقاً، وہ وعدہ بے شک سچا تھا، فہل وجدتم ما وعد ربکم، تو تمہیں بھی وہ وعدہ مل گیا کہ نہیں جہنم کا، کہ جس کا وعدہ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا تھا؟ قالو، وہ جہنمی کہیں گے، نعم، ہاں ہمیں بھی جہنم مل گئی، ہماری ان کرتوتوں کے بدلے میں جو ہم کیا کرتے تھے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ان کے درمیان ایک پکارنے والے نے پکارا، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ دوبارہ میں پڑھتا ہوں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس وقت جب مر کے سارے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ وَنَادَى أَصْحَابُ الْجَنَّةِ أَصْحَابَ النَّارِ، جنتی لوگ دوزخیوں سے پوچھیں گے، ان قد وجدنا، کو بلائیں گے، پکاریں گے، ان قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا، ہمارے ساتھ جو ہمارے اللہ نے وعدہ کیا وہ ہم نے سچا پایا۔ فہل وجدتم ما وعد ربکم، تم نے بھی وہ وعدہ سچا پایا جو تم سے جہنم کا وعدہ کیا تھا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے اللہ نے؟ حقا، سچا پایا۔ قالو، وہ جہنمی کہیں گے، نعم، ہاں ہم جہنم میں پہنچائے گئے ان کالی کرتوتوں کی وجہ سے جو ہم کرتے تھے۔ فَأَذَّنَ مُؤَذِّنٌ بَيْنَهُمْ، پھر ایک پکارنے والا ان کے درمیان کھڑا ہو کے پکارے گا، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین، لعنت اللہ علی الظالمین۔ تو یہ ہے جناب، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا؟ مِمَّنْ مَنَعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، کہ وہ روکے اس بات سے کہ مسجدوں کے اندر اللہ کا نام پکارا جائے، وَسَعَى فِي خَرَابِهَا، اور مسجدوں کو تباہ کرے، مسجدوں کو خراب کرے۔ اولئک ما کان لہم ان يدخلوها الا خائفین، ان کو چاہیے تھا کہ مسجدوں کے اندر خدا تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے داخل ہوں۔ لہم فی الدنیا خزی، یہ پاکستان میں جو ہو رہا ہے، اللہ کی لعنت جو پڑی ہوئی ہے، یہ اللہ نے قرآن میں بتایا ہے کہ جب تم اللہ کی مسجدوں میں اللہ کا ذکر کرنے سے روکو گے اور اللہ کی مسجدوں کو تباہ کرو گے تو یہ انعام ہے جو تمہیں دنیا میں دیا جائے گا۔ لہم فی الدنیا خزی، دنیا میں بھی ان کے لیے ضلالت ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں بھی وہ عظیم عذاب دکھائے جائیں گے۔ اور یہ وہ بعد میں تصدیق ہے جو جا کے جہنم میں پہنچ چکے ہونے کے بعد جنتی ان سے پوچھیں گے کہ ہاں سناؤ وہ جس جہنم کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا تھا کیونکہ تم ظلم کرتے تھے۔ اور وہ پکارنے والا کہے گا کہ ہاں بے شک ظالموں پر اللہ کی لعنت ہی برستی ہے، کبھی اللہ کا برکت اور اللہ کا رحم ان پر نہیں ہوتا۔ تو یہ ایک ضمنی بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دی ہے۔ امید ہے جن کو اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، جن کے دل میں، ان کو اس بات کی سمجھ آئی ہوگی کہ اس سے زیادہ ظلم کوئی نہیں ہے کہ اللہ کا نام لینے سے آپ لوگوں کو روکے اور بہانہ یہ بنائے جی یہ ختم نبوت کے منکر ہیں۔ اور ختم نبوت آپ کی یہ ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مشروط طور پر آخری نبی ماننا ہے۔ تو اب غیر مشروط نہ دیوبندی مانتے ہیں، نہ وہابی مانتے ہیں، نہ شیعہ مانتے ہیں، نہ بریلوی مانتے ہیں، کوئی بھی نہیں مانتا۔
تو پھر سارے کے سارے ختم نبوت کے منکر ہو گئے، کافر ہو گئے پاکستانی آئین کے مطابق، تو ان سے بھی وہی سلوک کرو، ان کی مسجدیں بھی توڑو، ان کو بھی جو ہے وہ مسجدوں میں اللہ کا نام لینے سے روکو، پھر وہی لعنت تمہارے اوپر پڑے گی جو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے تمہارے ساتھ وعدہ کیا ہے، اور ضرور اللہ کا وعدہ پکا ہے اور وہ پورا ہوگا. ٹھیک ہے جی. تو خاتم النبیین پر بات ہو رہی تھی. خاتم النبیین کا میں نے معنی بیان کیا تھا کہ نبیوں کی مہر کا کام ہے تصدیق کرنا، اور اس کا مطلب ہے کہ نبیوں کی تصدیق. اگر خاتم کریں تو نبیوں کا تصدیق کرنے والا، یعنی کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کی تصدیق کرنے والے ہیں. محاورہ عرب کے اندر خاتم کا لفظ جب کسی بھی گروہ کے ساتھ استعمال ہو، اچھا خاتم کا لفظ جب کسی گروہ کے ساتھ استعمال ہو تو اس کا مطلب ہوتا ہے اس گروہ کا افضل ترین فرض، جیسے خاتم الشعراء، خاتم الخلفاء، خاتم الاطباء،